اس نا تحصیل بننے میں ہمارے لیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام آتے ہیں جو سامنے نہیں آتے، پیچھے دیوار کے پیچھے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مقابلہ میرا اور کیسر خان کے درمیان، اگر شعیب صاحب آ جاتے ہیں، کرنل صاحب، پھر اور بہتر اور بہتر مقابلہ ہوگا۔ لیکن لالا جی جو پچھلا الیکشن تھا وہ آپ کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کیسر خان مگسی سے شکست ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں بھی کیسر خان مگسی آپ کو ٹف ٹائم دے گا؟ میں کیسر خان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو سیوریج ڈلوائی ہے آپ نے، اس کا سائز کیا تھا؟ جو ہم نے ڈلوائی ہے اس کا سائز آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیسر خان کہنے کہ یہ میں نے بنایا ہے، ہاتھ لگائے یہ میں نے بنایا ہے، کسی چیز پہ ہاتھ لگائے کہ یار یہ میں نے اپنے فنڈ سے بنایا ہے۔ ملک نیاز 3 دفعہ 4 دفعہ میں نے بنایا، یہ آ کر کے بتا دے کہ یار یہ جو جگہ ہے یہ میں نے آپ کو دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ چوہدری صفدر صاحب نے کہاں سے ٹکٹ لینا ہے۔ مسلم لیگ نواز میں صرف اگر نام ہے تو لالا طاہر رنداوے کا ہے۔ یہاں تو ہر بار میرے سامنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے ایم این اے مخالفت کرتے رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں گھبرایا۔ اسپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ رہ سکیں باخبر۔ لالا جی حلقے کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ لالا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن آپ کو وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جو الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں۔ بالکل، کیونکہ میاں صاحب اگر 21 تاریخ کو آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی ڈیٹ پہ ہی الیکشن ہوں گے۔ الیکشن واحد پاکستان کا حل ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، صدر صاحب جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی بہت اہم ضرورت ہے کہ الیکشن کروائے جائے۔ حالانکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بہت جگہ پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن 1 سال پوسٹ پونڈ ہو سکتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید یہ 2 سال تک نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا صداقت؟ اگر یہ الیکشن ڈیلے کرنے ہوتے تو میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب کو یہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن، تمام ادارے، جو ہمارا اس وقت وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، یہ تمام ادارے اب اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے یہ جنوری میں کرایا جائے۔ یہ سوشل میڈیا والے ویسے ہی چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف افواہیں پھیلاتے ہیں۔ پاکستان کا اب ترقی کا واحد حل ہی وزیر اعظم نواز شریف ہوں اور پاکستان میں پھر الیکشن ہوں، اور تب یہ پاکستان آگے چلے گا۔ لالا جی حلقے کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے حلقے کی جو صورتحال ہے وہ ہر الیکشن میں بہت عوام کے لیے دلچسپی ہو جاتی ہے، اور جو آپ کے سپورٹر ہیں اور جو اس حلقے کے لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالا آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس حلقے میں آپ کس امیدوار کو جو ہے وہ اپنا ایک بڑا مخالف حریف سمجھتے ہیں، اور آپ لگتا ہے کہ کوئی ایسا اس حلقے میں امیدوار ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں حلقے میں آپ سارا دن گھومتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو حلقے کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میرا چوک اعظم شہر ہے، اس میں 2-3 واقع، یہ 9 مئی والے واقعوں میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی چوک اعظم کے رہنے والے ہیں، کوئی آدمی یہ بات نہیں کر سکتا کہ لالے نے کسی کا نام دیا ہو یا اس کی مخالفت کی ہو۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، صبح کو بھولے ہیں، شام کو گھر آ جائیں گے۔ اس شہر کو میں، جو بھی اس شہر کا کوئی بھی بندہ میرے پاس آیا ہے اور میں نے اسے یہ نہیں پوچھا بھی آپ نے کس کو ووٹ دیے ہیں، میں نے صرف خدمت کی ہے اس شہر کے والے سے، ان لوگوں کی، کہ یار یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرا شہر ہے، اس شہر کے لیے میں کوئی ووٹ دے یا نہ دے، میں جتنی بھی طاقت کوشش کرو کہ اس شہر کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں اپنے حلقے کے والے سے، تو میں تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے نہ کبھی دیکھا ہے
کہ یہ قوم اس کی کیا ہے، نہ کبھی دیکھا اس کی پارٹی کون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدمت لوگوں کو کرتا ہوں، انشاءاللہ لوگ مجھے اسی خدمت پہ ہی ووٹ دیں. لیکن لالا جی اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ جب آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے تھے تو اس میں آپ کا پہلا الیکشن تھا اور آپ کو بہت بڑی لیڈ سے آپ نے شکست دی. دونوں آپ کے جو مخالف امیدوار تھے وہ ٹکٹ ہولڈر تھے. لیکن لالا جی جو پچھلا الیکشن تھا وہ آپ کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کیسر خان مگسی سے شکست ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں بھی کیسر خان مگسی آپ کو ٹف ٹائم دے گا؟ دیکھو، جو الیکشن 2018 والا اور 2023 والا، یہ 23-22 میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بہت ڈفرینٹ الیکشن دونوں. وہ جنرل الیکشن تھا، وہ ضمنی تھا. الیکشن جو ہمارا جنرل تھا اس میں 1 لاکھ ووٹ پڑا ہے، تو ہمیشہ ضمنی الیکشن میں ووٹ کم پڑتے ہیں، مگر ہمارے حلقے میں 1,26,000 ووٹ پڑے ہیں. یہ بھی ایک اور بھی جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ اس وقت عروج پر تھا، لوگوں نے اس بیانیے کو ووٹ بھی دیا. اسی وجہ سے لالا جی آپ اپنے جو گھر کی پولنگ ہے وہ بھی آپ بالکل اس الیکشن میں ہار گئے، بالکل میں ہارا اور ہوں. اسی چیز کو بیس بنا کے اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لالا جی کو جو ہے موقع ملا تو دوبارہ شکست دیں گے. یہ وہ باتیں اور تھی، اس وقت اور تھی، اب اور وقت بھی اور ہے. اس حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے ان ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں کا اعتماد اس کینڈیڈیٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بندہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ہمارے یہ کام بھی کرے گا اور ہماری خدمت بھی کرے گا. یہاں تو ہر بار میرے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے، میرے ایم اے نے مخالفت کرتے رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں گھبرایا. اگر اللہ نے عزت دینی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لالا جی حلقے میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ آپ کو دیا جائے گا. آپ کے جو دوسرے امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری صفدر اقبال دھول صاحب، ان کا بھی نام آ رہا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے؟ جو ان کا گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صفدر صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے، اعلان ہونا باقی ہے. مجھے نہیں پتا کہ چودھری صفدر صاحب نے کہاں سے ٹکٹ لینا ہے. مسلم لیگ نواز میں صرف اگر نام ہے تو لالا طاہر رنداوے کا ہے. ابھی اس کا ثبوت ہے کہ ہماری اوپر سے قائدیں جو ہماری مسلم لیگ کے جتنے لیڈران ہیں انہوں نے بھیجا کہ فلاں فلاں بندے سے آپ نے وہاں ورکر کنونشن کروانا ہے اور ان کے پاس جانا ہے. تو ہم جتنے بندوں کے پاس کروائے گا ان کو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کنفرم کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نون لیگ کے. اور میں اللہ کی مہربانی سے نون لیگ کا ہی کینڈیڈیٹ ہوں اور نون لیگ مجھے ٹکٹ 100% کنفرم دے رہی ہے. یہ جو مرضی کہی جائے کہ یار مجھے یہ ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ پہلے یہ زمینی میں بھی ہوا. کل جو کنونشن ہوا لالا جی وہ ایک اچھا ایک ورکر کنونشن تھا اور ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کور بھی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ اچھا رسپانس تھا آپ کا. آپ کے شعیب صاحب جو کوارڈینیٹر تھے وہ بھی تشریف لائے. بالکل جناب شعیب صاحب ہمارے کوارڈینیٹر، انہوں نے اس دن مار اجاز احمد چلانہ صاحب جو ہمارے ڈویژن صدر بھی ہیں وہاں بھی جلسہ کیا ہے. پیر جناب بٹی صاحب، کیسر بٹی صاحب، ان کے بھی کیا ہے. آخری جلسہ تھا جو ہمارا تھا. تو رات لیٹ آنے کے باوجود چوک اعظم کی عوام نے مسلم لیگ کے حق میں اتنا سمجھے انہوں نے فیصلہ دیا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں. اس کو ہم نے نئے ٹیل منڈے سے ان کو لائے ہیں جلوس کی شکل میں، اور چوک اعظم مینار پاکستان پیدل لے کر جلسے میں آئے ہیں. یہ مسلم لیگ کا پہلا جلسہ تھا جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کوئی بھی ان کی گورنمنٹ گئی ہے. یہ پہلا جلسہ چوک اعظم میں مسلم لیگ کا تھا. لالا جی عوام کے ذہن میں اب جو سوال چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں الیکشن ہوتا ہے، اگر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ کے مقابلے میں کیسر خان مگسی ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ کے مقابلے میں، چودھری صفدر دھول بھی آزاد الیکشن لڑیں گے، ملک حاجی ریاض گرواں صاحب لڑیں گے، تو لالا جی آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی چوک اعظم کے امیدوار ہیں
اگر یہ سب کھڑے ہو گئے تو یہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، کیونکہ لالا جی اس حلقے میں شخصیت کا ووٹ بھی ہے، آزاد ووٹ بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ ٹف ٹائم دیں گے؟ ہمارا جو ملک ریاض صاحب بھائی ہیں، ہمارے صفدر دور صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب مسلم لیگی ہیں، سب مسلم لیگی ہیں۔ مسلم لیگ نے جن کو ٹکٹ دے گی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کو دینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمام لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہ ریاض صاحب اور نہ وہ، یہ دونوں آزاد نہیں لڑیں گے۔ مقابلہ میرا اور کیسر خان کے درمیان، اگر شعیب صاحب آ جاتے ہیں، کرنل صاحب، پھر اور بہتر اور اچھا بہتر مقابلہ ہوگا۔ لالا جی ایک حلقے میں یہ بھی رائے ہے کہ اگر کرنل شعیب امیر اوان صاحب کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو کیسر خان مگسی سے زیادہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور اس سے پچھلا الیکشن کیونکہ پی ٹی آئی ٹکٹ پہ جیت چکی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ آ کے منظر عام پہ آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں۔ کرنل صاحب میدان میں پہلی دفعہ آئے تھے، جب وہ آئے ہیں نا اس وقت پی ٹی آئی عروج پر تھی۔ اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے۔ ووٹر ہم سے بھی بہت سیانا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کو دینا ہے۔ ہم نے اس وقت صرف ان کی ایک ویو چل رہی تھی جس وجہ سے کیپٹن صاحب کا لوگ ڈسکس کرتے تھے، یا نوجوان پی ٹی آئی۔ اب آپ ان کو آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر الیکشن میں ایک پارٹی کی ہوا چلتی ہے کہ اس دفعہ یہ پارٹی اقتدار میں آئے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آنے جا رہی ہے اور میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور۔ لالا جی حلقے میں آپ کے کام تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، اپنے خاص طور پہ چوک اعظم کی عوام کو وہ چند کام لالا جی بتائیے گا جو آپ کے ایم پی اے بننے سے پہلے چوک اعظم میں کام نہیں ہوئے، بلکہ ایم پی اے بننے کے بعد وہ کام آپ نے کروائے، اور آپ کے جو مخالف ہیں، جو آپ کے حریف ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ کام لالا جی نے نہیں، وہ کام ہمارے منصوبے تھے اور پہلے سے طے شدہ تھے، یہ صرف لالا جی نے آ کے ہمارے فنڈ استعمال کیے اور ہمارے کاموں پہ تختی لگوائی۔ اس میں لالا جی کیا حقیقت ہے، کیا صداقت ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں نے ان کے ایک کام پر بھی تختی نہیں لگائی، جو انہوں نے بنایا ہو، مکمل کیا ہو، اور میں نے تختی لگائی ہو۔ میں ڈی پی ایس 2014 میں یہ چھوڑ کے چلے گئے، انفنڈڈ اسکیم ہوگی۔ اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو اس کو مکمل کرتے، اس کا فنڈ دیتے۔ یہ اس کے بعد 5 سال ایم پی رہے ہیں، وہ کھنڈرات کی صورت میں چلا گیا، اس کو میں نے فنڈ جاری کروائے، اور فنڈ جاری کروانے کے بعد ان کو مکمل کیا۔ ان کا بورڈ لگا ہوا نہیں ہے افتتاح کا، جب انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہوا ہے تو بورڈ انہی کا لگا ہوا ہے۔ یہ منصوبہ یا اپنا مکمل کر لیتے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، میں تو 2022 میں آ کر مکمل کیا ہے، اور جب میں نے ادھر ہی پھٹی لگائی ہے جو میں نے کام کیا ہے، میں نے ان کے کسی منصوبے پر پھٹی نہیں لگائی۔ ابھی اس کے بعد یہ ٹراما سینٹر جو ہے، یہ ان کا کام منصوبہ تھا، یہ بھی میرا منصوبہ تھا۔ یہ 10 کروڑ کا ٹراما سینٹر بن رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں ابھی کم ہے، یہ 32 کروڑ روپے کا ہونا چاہیے تھا۔ اور انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے عزت دی اور زندگی دی تو میں اس کو 32 کروڑ پر ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں تمام سہولتیں جو نشتر ہسپتال میں ہیں مریضوں کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، وہ ادھر لے کے آئیں گے تو پھر اس کا مزہ آئے گا کہ یہ ٹراما سینٹر ہے۔ اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو اس طرح مکمل کروں جس طرح اس کا منصوبہ بنا ہوا ہے۔ لالا جی چوک اعظم شہر میں لائسنس برانچ اوپن ہو چکی ہے، نادرا کا آفس، زمین کی رجسٹریشن وغیرہ، آپ 1122 میں آپ کو اس حلقے کی عوام کے لیے 112 لالا یہ آپ کے منصوبے ہیں یا یہ 1122 کا ادھر منصوبہ میں نے خود لگوایا اپنے ڈسٹرکٹ بجٹ سے، جو ہمیں ہمارا بنا تھا وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بنا تھا سارا 1122 کا،
میں نے خود، یہ میرا منصوبہ ہے. انہوں نے کوشش کی ہے پھٹی لگانے کی، پر انہوں نے نہیں لگانے دی اس کو، کیسر خان کو. پھر انہوں نے میرے ایک کام پہ پھٹی لگائی ہے، دو کاموں پہ. ایک 90 کروڑ روپیہ جو چوبارہ سے نواں کوٹ والی سڑک ہے، یہ بتا دے کہ اس کا نام بھی کہیں تھا. یہ میری اے ڈی پی کی اسکیم ہے. انہوں نے فوراً، ان کو پتا تھا ہم نے چلے جانا ہے، فوراً ہی وہاں انہوں نے افتتاح کیا. اور ایک ہمارا جہاں جیپ ریلی ہوتی ہے وہ میں نے مکمل کرایا، میری پھٹی لگی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے میری پھٹی اتار کے اپنی پھٹی لگوائی. اس سے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہو سکتا؟ میں ان کی ایک منصوبہ بتائیں جس پر میں نے تختی لگائی ہو. یہ اسٹیڈیم، یہ استر والا بنا ہوا ہے نا پہلا کا، یہ دوسرا اسٹیڈیم جو دوسری طرف بنا ہے یہ میں نے خود بنایا ہے، میں فنڈ لایا ہوں، میں نے بنایا ہے. یہ پارک والا اس کا منصوبہ ہے، یہ بھی ہمارے پیڈ پہ لگا ہوا ہے، میرا بھائی ناظم تھا. یہ اسپتال جو باہر کھڑا ہے کیسر خان اگر پیڈ نکالے بھی، یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ بھی میرے بھائی کا منصوبہ. یہ ہمیں شعبہ شریف صاحب نے دیا. اس کا ہم نے کیا استعمال کیا؟ ان کے فنڈ، ایک منصوبہ تھا، یہ ٹف ٹائل 20 کروڑ کا تھا ان کا، تو میں نے تو اس کے بعد 20 کروڑ لگا کے علیحدہ سیوریج کا سارا اسکیم ڈلوائی ہے جو فیصل آباد روڈ پہ چل رہی ہے. جب میں اقتدار میں آیا تو یہاں تو اس کا تو 3 کروڑ روپیہ بھی نہیں پڑا ہوا تھا. جب یہ آیا میں نے 20 کروڑ لایا تھا. اچھا لالا جی، اگر آپ یہ الیکشن جیتتے ہیں، اس حلقے کی عوام کے لیے آگے کوئی آپ نے پلاننگ کی ہو، کوئی منصوبے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں 3 سے 4 یا 5 چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہونا باقی؟ میں صرف جو ابھی سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس چیز پہ سب زور دوں گا، وہ ہے میری تحصیل چوک آدم. اگر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی، سب سے پہلے اعلان انشاءاللہ چوک آدم تحصیل کا ہوگا. دوسری بڑی جو چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ ہے ٹراما سینٹر. اس کا ریوائز کروانا اور اس میں مشینری لگوانا اصل میرا سب سے بڑا ہے کہ یہ لوگوں کو ملتان نشتر سے روکا جائے. جتنا وقت ضائع ہوتا ہے، شاید کسی ایک انسان کی جان بچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. لالا جی، تحصیل چوک آزم کا اعلان خان صاحب نے چوک آزم والے مینار کے پاس آ کے کسی دور میں کیا تھا. آپ ایم پی بھی تھے، آپ سیکٹری زراعت بھی تھے. آپ کے مخالفین کا کہنا ہے، آپ کے حریفوں کا کہنا ہے کہ اگر لالا جی نے تحصیل بنوانی ہوتی تو لالا جی جتنے عثمان بزدار کے قریب تھے، ہر میٹنگ میں آپ موجود ہوتے تھے، تو اگر لالا جی تحصیل بنوانا چاہتے تو یہ عمران خان کے دور میں بنوا سکتے تھے. ان کے لیے کیا جواب دیں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں جانے کے بعد آپ کیا یہ وعدہ پورا کر سکیں گے؟ آپ کا جو تحصیل کا ایک بڑا نعرہ الیکشن میں، جو آپ بزدار کی بات کرتے ہیں نا، اس نے اپنا ضلع تونسا نہیں بنوا سکا. میں اس کو 1 بار نہیں 10 بار نہیں 50 مرتبہ کہا ہے کہ چوک آزم کو تحصیل کا اعلان کریں. اس نا تحصیل بننے میں ہمارے لیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام آتے ہیں جو سامنے نہیں آتے، پیچھے دیوار کے پیچھے بیٹھ کے کرتے ہیں. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں. اگر یہ تحصیل چوک آزم بن جائے گی، یہ تمام جکھڑ، سید، اپنا سواگ، سیڑ، یہ تمام بھاگل کے ادھر ادھر رہ جائیں گے. یہ تحصیل چوبارہ اور چوک آزم 2 تحصیلوں کا ایک ایم این اے ہوگا. آپ بتائیں مجھے، اور اس کے 2 ایم پی ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کون لڑے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے دیکھو جی، میں کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ میں نہیں بننا ہے. جو بھی بنے گا، آوان بنے، ارائیں بنے، ملک بنے، ادھر کا ہی رہنے والا ہوگا، چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے ایم پی اے، ادھر کا ہی بننا ہے. یہ چیز ان لوگوں کو منظور نہیں. یہ تو ان کی شکار گاہ تھی. چوک آزم اور چوبارہ ان لوگوں کی شکار گاہیں تھی. روٹی کھائی، کام نہیں کرنا، واپس چلے گئے جی بہت ہوا جی، ایم پی اے صاحب میرے پاس آئے. یہ سب سے بڑی مخالفت ہمیں اپنے سیاستدانوں سے ملی ہے، کیونکہ میں خود کام کرتا، مجھے پتا تھا. انہوں نے پوچھا نا کہ یار
کہ اگر چوک عظم تحصیل بنے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہنا جی باقی تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف لالا طاہر رنداوے کو فائدہ ہوگا۔ یہ میں کئی سیاستدانوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میرے وہ سارے کلیگ تھے، اور یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چوک عظم تحصیل بنے گی، انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے بنے گی، اور یہ ضرور بنے گی۔ یہ اس کی مین وجہ ہے۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہمارے شہردار لوگ ہیں نا، یہ صرف سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں دیوار کے پیچھے جو لگی ہوئی سکرین ہے اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ان چوک عظم کو میں سارے باتیں بتاؤں تو ان کو بھاگل سے ادھر نہ آنے دیں۔ یہ جو لوگ جتنے بڑے سیاستدان ادھر بیٹھے ہیں، اس شہر کے حوالے سے مجھے کوئی تو ملک نیاز کتنی دفعہ میں نے بنایا، کہے کہ یار فلاں شاہ میں نے لگائی ہے۔ دیکھو پیر ثقلین شاہ بخاری صاحب نے یہ اسٹیڈیم ہمیں دیا، یہ پارک ہم پیر ثقلین شاہ بخاری نے دیا، وہ بتا سکتا ہے کہ یار یہ میں نے دیا۔ ملک نیاز 3 دفعہ 4 دفعہ میں نے بنایا، یہ آ کر کے بتا دے کہ یار یہ جو جگہ ہے یہ میں نے آپ کو دی ہے۔ اور قیصر خان کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ڈی پی ایس نے نہیں بنایا، ڈی پی ایس ہماری ہڑتالوں کی وجہ سے کمشنر نے بنایا، کیونکہ یہ تو نااہل لوگ تھے۔ ان کے پاس سکول ہے، وہ دانش سکول چوک عظم میں، وہ یہاں سے اٹھا کے ڈی جی خان لے کے ہم نے یہاں ہڑتالیں کی۔ ہڑتالیں کرنے کے بعد کمشنر صاحب نے ہمیں یہ ڈی پی ایس دیا۔ یہ کسی ایم این اے کا، کسی ایم پی اے کا منصوبہ نہیں ہے۔ قیصر خان کہنے کہ یہ میں نے بنایا ہے، ہاتھ لگایا یہ میں نے بنایا ہے، کسی چیز پہ ہاتھ لگائے کہ یار یہ میں نے اپنے فنڈ سے بنایا ہے۔ لالا جی چوک عظم کا ایک اور مسئلہ، فتح پور روڈ پہ جو پانی موجود ہوتا ہے، اگر یہ میں سوال نہیں کروں گا تو یہ ہمارے حلقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لالا جی آپ بھی اقتدار میں رہے، قیصر خان مگسی بھی رہے، یہ لالا جی فتح پور روڈ پانی کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پانی ہر بارش میں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے، عوام کے لیے، اس کو میڈیا پورا کور کر رہا ہوتا ہے، لالا جی یہ کسی بھی ایم پی اے سے اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ جو منصوبہ سڑک کا نیا کا آ رہا تھا، یہ ہم نے روکا، وہ شہر سے اکھڑا تھے، یہاں سے اکھاڑے، ہم نے کہا ایسے نہ کریں۔ اس کا مین جو چیز اس کا مسئلہ ہے وہ پانی ہے۔ پانی ایسے نہیں ہوا، یہ ہمارے لوگوں کی بھی نااہلیاں ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہیں، بات نہیں کرتے بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تمام لوگوں نے اپنے مکان، دکانیں سب اونچی کر لی، گلیاں اونچی کر لی، پانی کہاں جائے گا؟ جب تیز بارش آتی ہے تو کہاں جائے گا پانی؟ سیوریج کتنے کو اٹھا لے گے؟ میں قیصر خان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو سیوریج ڈلوائی ہے آپ نے، اس کا سائز کیا تھا؟ جو ہم نے ڈلوائی ہے اس کا سائز آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس شہر کو 2030 کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اس وقت 2020 کی نظر میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے اس کو 2040 کی نظر سے دیکھا، جو 20 کروڑ کا منصوبہ لگایا۔ اس میں ہم نے بڑے پیپ ڈالے ہیں، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیپ ڈالے ہیں، کہاں جائے گا پانی؟ کیا سیوریج ڈالی انہوں نے؟ ساری سیوریج ختم ہوگی۔ قیصر خان ہی تھا نا ایم پی اے، اور تو کوئی بندہ نہیں نا تھا۔ یہ پانی ہمارے دور میں 4 گھنٹے، صبح 8 گھنٹے اگر بارش ہوگی تو 8 گھنٹوں میں یہ پانی ختم ہو جاتا تھا۔ قیصر خان کے دور میں یہ 3 دن کھڑا رہا ہے۔ ہمارے ورکر جا کر ادھر کھڑے ہوتے تھے، ہم نے موٹریں چلواتے تھے۔ بھائی میرا کئی دفعہ آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، بھائی بشارت موٹروں پہ جاتا تھا اور ادھر سے وہ ساتھ ہوتے تھے تو پانی نکل جاتا تھا۔ یہ پانی نکالنے کے لیے منصوبہ بنائیں گے۔ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو میری خواہش ہے کہ اس کو لاہور طرز کی ایک نیچے بنائی جائے، سائڈوں پہ، اس کو پانی کو نکالنے کے لیے۔ یہ ایسے نہیں نکلے گا، یہ اگر ہم نے سڑک اونچی کر دی، یہ گھروں میں پانی چلا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں میں سڑک اس لیے اونچی نہیں کر رہا کہ اگر یہ سڑک انہوں نے اپنے معیار کے مطابق لائے تو یہ جتنا پانی ہے یہ واپس گھروں میں چلا جائے گا۔ اس لیے روکیے، انشاءاللہ کوئی منصوبہ اچھا بنائیں گے، اور اس کا پانی نکالنے کے لیے میں سر توڑ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا طریقہ ہو۔ ہم نے یہ NHA کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کو بھی میں ملا ہوں، بھائی بشارت بھی ملا ہے۔ انشاءاللہ اب وہ تو کہتے ہیں اس کو ہم اوپر کھڑی کر دیں گے، اونچی کر دیں گے، اس کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ شہر ڈوب جانا۔ لالا جی لاسٹ میں آپ کی عوام جاننا چاہتی ہے اس الیکشن میں MP کے امیدوار آپ ہوں گے یا آپ کے لیڈر چودھری بشارت رنداوا؟
یہ میری بات سنیں، یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. وہ جس کو ٹکٹ کہیں گے نا بھی بشارت بھائی لڑنا ہے تو وہ لڑے گا. اگر مجھے کہیں گے تو میں لڑ لوں. ہمارے میں کوئی وہ لڑے یا میں لڑوں، کوئی فرق نہیں. جماعت مجھے کہے گی تو میں لڑ لوں گا، اس کو کہے گی تو وہ لڑ لے گا. ہمارے میں کوئی تکلیف. ارے سنو، آپ جانتے ہیں کہ میں سیاست کو اتنا خواہشمند نہیں ہوں. میں حقیقت آپ کو جانتا ہوں، حقیقت کر رہا ہوں. لیڈر اصل وہی ہے. ہم تو ملازم آدمی ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے ابھی لاہور چلے جائیں، ہمیں حکم ہوتا ہے ابھی فلاں جگہ چلے جائیں. لیڈر سیاسی فیصلہ وہی کرتا ہے. پر جماعت، جب ہم کسی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں نہیں بھائی لالا جی الیکشن لڑے تو میں الیکشن لڑوں گا. اگر ہماری جماعت کہتی ہے کہ نہیں لالا جی نہ لڑے، بھائی بشارت لڑے، بھائی بشارت لڑے. ہم دونوں بھائی ہیں، جس کو ٹکٹ دے گا ہم الیکشن لڑیں گے. یہ اب جماعت کا، میرا ذاتی فیصلہ تو ہے نہیں کہ میں آپس میں کر لیں. جماعت جس کو ٹکٹ دے گی وہ کہے گی لالا جی لڑیں تو میں لڑ لوں گا. اگر وہ کہیں گے نہیں بھائی بشارت کو لڑنا ہے تو بھائی بشارت کو لڑنا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں، جو میرے اور اس میں کوئی فرق نہیں. اگر میں ایم پی ہوں، ایم پی اے وہ ہی ہے، وہ ایم پی ہے تو میں ایم پی اے ہوں. لالا جی، آپ پہلے ایک سادہ لائف گزار رہے تھے. آپ ماشاءاللہ ایم پی منتخب ہوئے، چوک اعظم. اس ٹائم پی پی حلقہ 282 تھا. اب نئی حلقہ بندیوں کے بعد پی پی 281 کر دیا گیا. لالا جی، پہلے والی زندگی اور ایم پی اے بننے کے بعد کی زندگی، کچھ چینج دیکھا اپنی زندگی میں؟ کوئی زندگی سے سبق سیکھا؟ کچھ آپ کو چیزیں نظر آئی؟ انٹرویو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ میں یہ زندگی کے تمام اونچ نیچ دیکھے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ کو ایم پی اے سمجھا ہی نہیں ہے. میں ایم پی اے بھی تھا تو ایسے ہی تھا، ایم پی اے نہیں ہوں تو ایسے ہی ہوں.